اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، اگر سرکار کی حقیقت بشریت ہوتی، نور نہ ہوتی، جملوں پہ غور، اگر حقیقت بشریت اور نور نہ ہوتی تو سرکار نورانی شکل میں ایک جلوہ گر کیسے ہوتے؟ انسان جزء ذاتی ہے، منطقی بات کر رہا ہوں، فلسفی لوجیکلی جزء ذاتی ہے، انسان کبھی اپنی شکل بدل نہیں سکتا۔ بابا اقبال نہیں بدل سکتا، کچھ بھی کر لے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ جن بدل سکتا ہے، فرشتہ وہ جزء حقیقی، وہ جزء ذاتی نہیں ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بشر ہے، وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، انسان کبھی اپنی شکل نہیں بدل سکتا۔ اگر سرکار کی حقیقت بشریت ہوتی تو سرکار بھی نورانیت میں نہ آتے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی حقیقت نور ہے۔ نبی کی حقیقت کیا بولیے؟ اونچا تو بولو، نبی کی حقیقت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، معراج صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر نہیں ہے، معراج صرف 70,000 ملائکہ کے ساتھ جانے کا نام بھی نہیں ہے، معراج براق پہ بیٹھ کے سواری کرنے کا نام بھی نہیں ہے، معراج مسجد اقصی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کرانے کا نام بھی نہیں ہے، معراج سدرۃ المنتہا پہ جانے کا بھی نام نہیں، معراج عرش پہ جانے کا بھی نام نہیں، معراج اس خاص مقام کا نام ہے کہ جہاں محبوب نے جا کے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ ہے معراج۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اور یہ فوائد الفواد کے اندر محبوب الہی نے فرمایا کہ معراج جو نا وہ 3 قسمیں اس کی، ایک اسرا، ایک معراج، ایک اعراج۔ فرماتے تینوں کا ذکر قرآن میں۔ اسرا جو ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اسرا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ معراج کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، عند سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأویٰ۔ اور فرماتے ہیں اعراج، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ فرماتے تینوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام معراج کر کے آئے، اور اس معراج کی تصدیق اللہ نے فرمائی، افتمارون علی ما یری، اللہ فرماتا تم میرے محبوب کے دیکھنے پہ کیوں جھگڑتے ہو؟ کون جھگڑا تھا؟ ابو جہل۔ ایک کافر کا عقیدہ ہے کہ سرکار نے رب کو نہیں دیکھا۔ کس کا عقیدہ بولیے؟ فرمایا تم میرے محبوب کے دیکھنے پہ کیوں جھگڑتے ہو؟ ہیں؟ اس نے کوئی ایک بار دیکھا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو اترتے وقت دوسری مرتبہ بھی مجھے دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا ہے، اور یہ لوگ ایک بار بھی نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کیسا قرآن پڑھتے ہو؟ کم از کم قرآن سے سمجھ لو، عشق رسول کا چشمہ لگاؤ، آؤ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں، اللہ کی قسم مصطفیٰ کی معراج سمجھ میں آ جائے گی۔ بس اعلیٰ حضرت کا دامن چھوٹا ان لوگوں سے، بد مذہبیت سرایت کر گئی ہے اندر۔ اور نبی پاک علیہ، وہ کہتے ہیں نا کہ منافق نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر بھی ان کی عظمتوں کا قائل نہیں ہوا۔ کیوں؟ جو زمین بنجر ہو وہ ابر رحمت کو قبول نہیں کرتی، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ سنی کی جو زمین ہے یہ بنجر نہیں، بلکہ یہ ہر طرح کے بیج کو قبول کر لیتی ہے۔ یہ بنجر نہیں، یہ منافق لوگ ہیں، یہ اثر ہی نہیں لیتے، تو سرکار کی عظمتوں کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ منافق کی مثال دی محدثین نے، یہ دنیا حاضر کے منافقین کی مثال بھی بالکل یہی ہے۔ اب آئیے بالکل مختصر میں اپنے بیان کو کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا دکھ ہو گیا کہ سرکار کو معراج ہوئی ہے؟ جب 27 رجب المرجب آئے گی، جیسے وہ ابو لہب بے ایمان خراٹے مار کے سو رہا تھا، وہ صبح اٹھا کے ملتے ملتے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم وقت میں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں کے شہر، پھر لامکان، پھر 90,000 باتیں، پھر واپس۔ ارے تیری معراج کو کوئی کیا سمجھے گا فلسفی؟ تو حد لامکان سے بھی آگے گزر گیا۔ یہ فلسفی، یہ منطقی عقل والے یہ کیسے سمجھ سکیں گے مصطفیٰ کی معراج پر؟ ارے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ سر فرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ صرف جانا ہی کمال نہیں بلکہ واپس لوٹ کے آنا بھی کمال ہے۔ یہ ہے مقام نبی پاک علیہ السلام کا، خدا کی قسم
یہ مقام ہے۔ میں آج واقعہ معراج ذکر نہیں کروں گا، وہ پھر جمعے کو کریں گے۔ میں دوسری بحث لایا ہوں، یہ نہ سمجھ گیا واقعہ معراج شروع ہو گیا، واقعہ معراج بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری نشست ہماری اس حوالے سے چل رہی ہے۔ میں تھوڑے اعتراضات کے جوابات آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا۔ ہم نے کہا تو بے ایمان خراٹے مارا تھا ابو جہل، تجھے کیا پتا؟ فرمایا جبریل اس کے خراٹے بھی بند کر، آج پوری کائنات والوں کی سانسیں روک دو، آج ساری کائنات سوئے گی، میرے حبیب کی سواری جاری رہے گی۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہ ایسے ہو سکتا ہے، پوچھ اصحاب کہف سے، پوچھ جو 309 سال غار میں سوئے رہے۔ اللہ نے فرمایا کم لبثتم، کتنا سوئے؟ قالوا لبثنا یوما وبعض یوم، کہتے ایک دن ہی، یہ دن کا تھوڑا حصہ۔ فرمایا اچھا دن کا تھوڑا حصہ، ذرا باہر جاؤ۔ صدیاں گزر گئیں، زمانہ بدل گیا، رائج الوقت سکہ بدل گیا، قاضی حاکم بدل گئے، بستیاں بدل گئیں۔ جو تمہارے پاس سکہ ہے جاؤ ذرا باہر جا کے چلاؤ، پتہ کرو یہ کس صدی کا ہے۔ فرمایا ثلاثمائۃ وازدادوا تسعا، 309 سال سوئے ہوئے ہو۔ اونچا بولو کتنا؟ ہائے ہائے ہائے، 309 سال۔ فرمایا تمہیں سلایا لیکن پوری دنیا کا سفر ہم نے جاری رکھا۔ اب جملوں پہ غور کرنا ہے، سرکار کی معراج کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ تمہیں سلایا لیکن ساری کائنات کا سفر جاری رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا انہوں نے یوں کیوں کہا تھا کہ ایک دن یا بعد؟ مفسرین لکھا اس لیے انہوں نے کہا کہ الہ العالمین، جو ہم نے مانگ نکالی تھی ابھی تو وہ بھی ٹیڑھی نہیں ہوئی، جو تیل لگایا تھا ابھی تو وہ بھی خشک نہ ہوا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ ارے جو اپنے ولیوں کا ایسا اہتمام کرتا ہو، ماں اگر اپنے بچے کو سانس سنائے، رات کو بچہ پیشاب کرے تو ماں سردیوں میں بچے کی کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ بچہ اگر واکر میں چلے تو اس کی ٹانگیں ماں دبائے، بچہ تھکے تو باپ اس کی ٹانگیں دبا دیتا ہے۔ فرمایا تمہارے پاس مائیں تو ہے نہیں، مائیں چھوڑ کے تو تم میرے پاس آ گئے، تو میں تو 70 ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ ارے تمہارے کندھے کیسے دکھنے دیتا، تمہاری مانگیں کیسے بگڑنے دیتا، تمہارے سر کا تیل کیسے خشک ہونے دیتا۔ میں پوچھتا ہوں ان بد عقیدہ والوں کو جو کہتے ہیں کہ نبی ولی عاجز ہیں، بے بس ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے نبی کی ذات و ورا یہ ولی کا مقام دیکھ، رب فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الجمیلی وذات الشمیر شمالی وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعہ بالوسیط۔ فرمایا تمہارے کندھے بھی تھکنے نہیں دیتا، میں رب ہو کر خود تمہارے کندھے سہلاتا رہا ہوں۔ ارے جو رب ولی کے لیے ایسا اہتمام کرتا ہو، وہ قبر میں نبی کے لیے کیسا اہتمام کرتا ہو۔ ولی کے لیے تو میں نے کہا تو پھر پوچھ، پھر پڑھ قرآن کیا معنی؟ قلب یقلب ونقلب ذات الیمین وذات الشمال۔ اللہ فرماتا ہے دائیں بائیں کروٹیں تو میں بدلتا رہا۔ ہو 309 سال گزر گئے، وہ سو رہے ہیں، زمانے کی رفتار چل رہی ہے، زمانے کی۔ پھر یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے، عزیر علیہ السلام سے پوچھ، 3 پارے میں جس بستی کے پاس سے گزر ہوا، لوگ مرے پڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا اللہ یہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو سلا دیا۔ ان سے بھی یہ بھی پوچھا کم لبثت، کتنا سوئے ہو؟ انہوں نے بھی وہی جواب، لبثت یوما بعد یوم، اللہ ایک دن، یہ دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں، تم 100 سال سوئے ہو پورا۔ کتنا؟ اونچا بولو کتنا؟ ہائے ہائے 100 سال۔ فرمایا ذرا دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنے پانی کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، ابھی ان کے اندر بدبو بھی نہیں پڑی۔ ہو کھانا پانی۔ ہمارے یہاں حضرت معاشرہ یہ کہ پہلے تو یہ نہیں تھی، فریج آ گئی، گرمی میں رکھتے ہیں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ قدوری جو ہوتی ہے نا، قدوری کپڑے کو بولتے ہیں،
عزیر علیہ السلام کے پاس ایک کپڑا تھا، اسی میں پانی تھا، اسی میں کھانا تھا، اور آپ ایک درخت کے نیچے جب آرام کر رہے تھے، گدھا جو آپ کا تھا اس گدھے کو باندھا اور اس کپڑے کے اندر کھانا پانی رکھ کے آپ آرام فرما گئے، اللہ نے اسی حالت میں ان کو سلا دیا۔ عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، زمانے کی رفتار چلتی رہی۔ ہائے ہائے کون ہے سبحان اللہ، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت۔ اس سے پتہ چلا ہاتھ کس کا لگا تھا؟ نبی کا۔ اب نکتہ لو، ہاتھ کس کا لگا؟ نبی ہاتھ لگائے 100 سال گزر جائے، نہ پانی خراب ہو نہ کھانا چلے، ہاتھ لگا تو نبیوں کے لیے اتنا اعلیٰ اہتمام، کھانا گرم تھا ٹھنڈا نہ ہوا، اور جو پانی ٹھنڈا تھا وہ گرم نہ ہوا، اور کپڑا ایک ہے، اللہ کی شان دیکھو، کپڑا ایک ہے، دست لگا عزیر علیہ السلام کا، ہاتھ لگا، وہ کیسی شفا ہے، نہ کھانا خراب نہ پانی خراب۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، قلم توڑ دیا۔ اب جملہ لو، امام راضی فرماتے ہیں اوے جو نبیوں کے کھانے اور پانی کو خراب نہ ہونے دے، وہ ان کے جسموں کو کیسے خراب ہونے دے گا؟ جس کو نبی ہاتھ لگا دے، وہ کھانا نہ خراب ہو، وہ پانی نہ خراب ہو، وہ ان کا جسم کیسے خراب کر سکتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں چلے گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ مر کے مٹی میں چلے گئے، پکارنا شرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھے ہمیں، اہل سنت کو ایسے برے عقیدوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ بچائے۔ تو اب ذرا جملہ لو، فرمایا اصحاب کہف سو رہے ہیں لیکن دنیا کا سفر جاری ہے، ہائے ہائے ہائے، اصحاب کہف سو رہے ہیں، دنیا کا سفر جاری، عزیر علیہ السلام سو رہے، دنیا کا سفر جاری۔ امام راضی نے لکھا تفسیر کبیر میں، جبریل علیہ السلام کو فرمایا اللہ رب العزت نے اب ایسا نہ ہوگا کہ محمد مصطفیٰ سوئے کائنات کا سفر جاری رہے، فرمایا نہیں، اب سانسیں بند کر دو، اب سانسیں روک دو، ساری کائنات کا سفر بند، حبیب مصطفیٰ کا سفر جاری فرما دو۔ یہ ہے معراج، یہ ہے معراج، ساری کائنات کا سفر بند کے اپنے حبیب کے سفر کو جاری فرما دیا، ایسا جاری فرمایا کہ مصطفیٰ فرماتے بستر گرم، کنڈی ہل رہی تھی، جس ٹہنی سے امامہ لگا وہ ٹہنی مصطفیٰ کی محبت میں جھوم رہی تھی، سبحان اللہ۔ امام راضی نے لکھا کہ جس نل سے مصطفیٰ نے وضو فرمایا اس کا قطرہ نکل کے زمین کی طرف جا رہا تھا، رب نے جبریل کو فرمایا اے جبریل جب سب کی سانسیں تو نے بند کر دی، کائنات کو سلا دیا، کائنات مردہ ہوگی، میرے حبیب کے سفر کو جاری فرما دیا، اس قطرے کو روک، نہ یہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے آ سکتا ہے، جب تک میرا حبیب دنیا میں نہیں آ سکتا یہ رکا ہوا قطرہ بھی زمین پہ نہیں تشریف لا سکتا۔ اللہ اکبر، یا زندہ۔ یہ ہے معراج، سنی اس طرح بیان۔ اچھا جو بیان کرتے ہیں ان کے لیے دقت ہی نہیں، وہ کہتے ہیں انہی کے جلوے، انہی سے ملے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ میں نے کہا سمجھا دو شعر کیا مطلب ہے اس کا، تو مانتا ہی نہیں ہے۔ اور 27 رجب میں ابو جہل کتنا خراٹے مار کے سو رہے ہوں گے، مسجدیں بند، تالے لگے، اندھیرا، اور سنیوں کی مسجدیں دیکھنا کیسے روشن ہوں گے، سرکار کے غلام محبوب کی مدت و سرائی کر رہے ہوں گے، کوئی نعتیں پڑھے گا، کوئی اسلام پیش کرے گا، کوئی نفل پڑھے گا، کوئی تسبیح، کوئی درود سرکار کو یاد کرے گا۔ بتاؤ ایسی اعلیٰ سہانی رات کائنات میں آئی، ایک تو وہ کہ جس میں مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، اور ایک وہ کہ جس میں حبیب خدا نے رب کا جا کے دیدار کیا۔ اب ہمارے پاس نسبت مصطفیٰ کے علاوہ اور کیا ہے بتاؤ؟ ہمارے عمل کس کھاتے کے ہیں بتاؤ؟ کہ عمل ہماری نجات کروا سکتے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو میں بخشوں گا؟ نہیں، بخشش اس کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن یہ ضرور فرمایا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے لپٹو گے تو پھر بخشوں گا۔ پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اعلیٰ حضرت فرماتے ایسے نہیں بات کرتے، مجرم بلائے آئے ہیں،
جاؤ کا ہے گواہ. یہ قرآن کریم میں جاؤ کا محبوب اگر یہ تیری بارگاہ میں آئے کہتے ہیں پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے. جو محبوب کے در پہ آئے محبوب رد کر دیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب کریم ہیں، کریموں کی شان نہیں کہ وہ رد کر دے. اللہ کا کرم ہے ہمارے پاس نسبت رسول ہے. چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا بس میں آخری بات کر رہا ہوں. آخری ایک دو حدیثیں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. لوگ کہتے کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں تو نہیں ملتا. میں نے کہا تمہیں بخاری آتی نہیں؟ تو پڑھ کے آؤ، آتی تو پڑھ کے سناؤ. تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں. تم نے پڑھی عظمت مصطفیٰ کو دل میں لے کے نہیں پڑھی. تم تو مصطفیٰ کے عیب ڈھونڈتے رہے. تمہیں کیسے پتہ چلے گا بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ آؤ سنو. بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1121. راوی انس بن مالک. کہو ذرا سبحان اللہ. کہتے ہیں سرکار نے فرمایا میری معراج اس شان سے ہوئی حتیٰ جاء سدرۃ المنتہی ودنا الجبار رب العزت فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى. وہ فرماتے میں سدرۃ المنتہی کے جب قریب ہوا، میں جب گیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت میرے قریب آیا. ہائے 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 ہے نا. قف یا محمد فإن ربک یصلی. محبوب تو ٹھہر، تو کیوں آ رہا ہے؟ تو مہمان ہے، میزبان تو میں ہوں. ہائے ہائے اخبار نہیں پڑھ رہا، یہ لکھا ہے محدثین نے. تو مہمان ہے، میں میزبان ہوں. اور میزبان استقبال کرتے ہیں نا. تو ٹھہر، تیرا رب تجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوا تیرے قریب آ رہا. رب نے ایسا اپنے حبیب کا استقبال کیا، درود و سلام پڑھتے پڑھتے اپنے محبوب کے قریب آیا ہے. اور جس کو بریلی کا تاج فرماتا بڑھ اے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں. وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. کیا ہے اعلیٰ حضرت، خدا کی قسم کیا اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. عشق و محبت، 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 عشق و محبت. اب آئیے 2 حدیثیں بس ہو. ایک ہوگی مسلم شریف، اس کی بھی جلد 2 صفحہ نمبر اس کا 99. اور اس کے جو راوی ہیں وہ تابعی عبداللہ بن شقیق ہیں. یہ تابعی بزرگ تھے. یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. یہ پتہ ہی کون ہے ابو ذر غفاری؟ ہمیں کہتے ہیں کیا رکھا ہے مزاروں پہ، کس صحابی نے مزار پہ حاضری دی؟ میں نے کہا پڑھ مسند امام احمد حنبل. مروان کا جب دور تھا ابو ذر غفاری کو دیکھا گیا، صحابی رسول کو. مروان نے دیکھا کہ ایک شخص سرکار کی قبر پہ سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے جا کر ٹھوکر ماری، کہا کیا کر رہے ادھر، اٹھ یہاں سے. انہوں نے کہا دیکھتا نہیں ہے اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. ولم آتی بالحجر ولم آتی بال. اور پھر جب اس صحابی رسول نے سرکار کی قبر مبارک سے جب چہرہ اوپر اٹھایا نا تو چہرے پر ہاتھوں پہ مصطفیٰ کریم کی قبر کی مٹی لگی ہوئی تھی. وہ پتہ کون تھے؟ وہ یہی تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحابی رسول. تو یہ تو صحابہ کا حال تھا یہ کہ سرکار کی قبر پہ حاضری دیتے تھے. سبحان اللہ. تو کہو اس سے کیا مقام. ہمیں کہتے شرک اور بدعت، ہم نے کہا تو صحابہ نے تو عمل کیا. یہ اب یہ ابو ذر غفاری، ان کی ملاقات عبداللہ بن شقیق. اب یہ تابعی، یہ صحابی تھے. یہ کہتے کاش میری قسمت میں ہوتا میں سرکار کو دیکھتا، ودھا کے چہرے کو دیکھتا، زلف واللیل کو دیکھتا، علم نشرہ کے سینے کو دیکھتا، ما زاغ البصر والی آنکھوں کو دیکھتا، المدثر المزمل والی چادر کو دیکھتا، یاسین والے دان کو دیکھتا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے ان چلنے کو دیکھتا کہ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے. میں سرکار کو دیکھتا. ابو ذر غفاری فرماتے پھر کیا کرتا؟ کہتے میں پوچھتا حل رأیت ربا کا، بتائیے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ عبداللہ بن شقیق ان سے کہتے ہیں. ابو ذر غفاری مسکرانا شروع ہو گئے. اب ان کے چہرے کی چمک اور دوبالا ہو گئی. کہا میرے بچے تیری قسمت میں ہوتا تو تو دیکھتا، ہماری قسمت میں تھا ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، چہرہ ودھا کو دیکھا ہے، سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، سفر میں بھی گئے ہیں، اور جو تو سوال کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب جب عبداللہ بن شقیق نے سنا تو ان کے تو کان ہی کھڑے ہو گئے کہ میری والی بات تو آئی گئی. اب کان کھڑے ہو گئے. کہتے میں سرکار کی بارگاہ میں گیا اور میں نے پوچھا صحابہ کے جرمڑ میں، مکے کے قریش بھی سارے موجود تھے. میں نے پوچھا ہر رأیت ربا کا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول بتائیے کیا آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، رأیت نوراً، میں نے دیکھا ہے میرا رب نور ہے۔ میرا رب کیا ہے بولیے؟ نور۔ تو میں نے کہا یہ حدیثیں کہاں لے کے جاؤ گے؟ قول لیتے ہیں قول امام بخاری کا، اور قول کی جو تفسیر جو تشریح جو محدثین نے کی وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جو جمہور کا قول مفتابی قول ہے وہ امتوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیوں امت کو دھوکے میں رکھتے ہو؟ یہ دنیا حاضر کے منافقین کو کہہ رہا ہوں کہ دلوں میں حسد ہے کہ تمہیں کیا تکلیف اس بات کے ماننے سے کہ سرکار نے رب کو دیکھا ہے، تمہارا کیا ہو جائے گا، کیا بگڑ جائے گا؟ یہ کہنے سے تمہارے نبی کی شان ہی تو افضل والا ہو رہی ہے، بلکہ ہم کیا شان ان کی بیان کریں جن کی شان خود اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وہ تو گھٹ ہی نہیں سکتی، لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے۔ آخری حدیث سنی، آخری جامع ترمذی صفحہ نمبر اس کا 171، راوی اس کے عبداللہ ابن عباس کہتے میں مقام عرفات میں تھا، عرفات میں تو میری ملاقات حضرت کعب سے صحابی سے ہوئی۔ حضرت کعب وہ ہیں کہ جن سے حضرت عمر فاروق اعظم بھی سوالات کیا کرتے تھے، حضرت کعب صحابی رسول سے، یعنی کیا مقام ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا۔ تو کہتے میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیے حل رأیت ربا کا، کہ سرکار نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ اب یہ صحابہ کے عقیدے کنسیپٹ تقریباً البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا تقریباً 33 صحابہ نے برملا یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ ہم نے کہا تو ایک صحابی کی بات کرتا ہے، 33 صحابی گواہی دے رہے ہیں، ایک ہی دیتا تو کافی تھا، کوئی نہ بھی دیتے اللہ تو پھر بھی دے رہا ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر ان کو نہ پتا ہوتا، چونکہ پتہ ہے سرکار نے خود بتایا تو انہوں نے خبر دی اور شہادت دی اس بات کی۔ اب انہوں نے جب کہا نا تو حضرت کعب نے ان کی بات کا جواب نہ دیا، ان کو اگنور کر دیا اور اٹھ کے جانے لگے۔ جب جانے لگے عبداللہ ابن عباس چونکہ کم عمر کے تھے، انہوں نے جا کے ان کا دامن پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ آنا بنو ہاشم مجھے جانتے نہیں، میں خاندان مصطفیٰ کا فرد ہوں، میں کوئی عام انسان ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا، پہلے مجھے بتاؤ۔ پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ایک بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کی آواز پورے پہاڑوں میں گونجنا شروع ہو گئی، ایسی اونچی آواز سے نعرہ تکبیر لگایا اور فرمایا کہ سن ان اللہ قسم رؤیتہ و کلامہ بین محمد و موسیٰ وکلم موسیٰ مرتین ورعا محمد مرتین۔ سن عبداللہ ابن عباس، اللہ رب العزت نے اپنے رؤیت کو اور اپنے کلام کو اپنے حبیب اور اپنے کلیم کے مابین تقسیم فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 بار کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کیا، اور ہمارے آقا نے 2 بار رب کا دیدار کیا ہے۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا، وہاں سے آنا کمال ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ جو کو سنا اس کو یاد رکھے، آگے پھیلانے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران خطاب اگر کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔